ایران میں اہل سنت پر نئی قیامت۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی آڑ میں ایرانی ملائی حکومت نے اہل سنت عوام پر مظالم کی نئی تاریخ رقم کرنی شروع کر دی ہے، اور ایک خاص سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تہران میں 7 جون کو ہونے والے 2 بم دھماکوں کی ذمہ داری میڈیا رپورٹس کے مطابق شدت پسند تنظیم داعش کے قبول کرنے کے بعد ایرانی سیکیورٹی ادارے ایک بار پھر اہل سنت کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن کرنا شروع کیے ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس کریک ڈاؤن میں 80 سے زائد سنیوں کو شبہ کی بنیاد پر حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ایرانی پولیس اور سیکیورٹی حکام کے ہاتھوں بے گناہ شہریوں کی گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے گرفتار شدگان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید یہ کہ انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ گرفتار تمام افراد کو اجتماعی پھانسی کی سزا دی جانے کا خدشہ ہے۔ دیکھا جائے تو بظاہر ایران رجیم کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ داعش کے مشتبہ حامیوں کو پکڑ رہا ہے، مگر اس کی یہ حقیقت سب پر آشکار ہے کہ داعش ایک بہانہ ہے، اور ایران داعش کے خلاف کریک ڈاؤن کی آڑ میں اہل سنت مسلمانوں کے خلاف ایک نئی جنگ مسلط کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف تاریخ گواہ ہے کہ ایرانی صفوی حکومت ہر ایسے موقع پر ہمیشہ اہل سنت عوام کو ریاستی جبر کا نشانہ بنا کر ان کے مسائل میں اضافہ کر کے ان کی آواز کو دبانے کے لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ اس حوالے سے انتہائی حیران کن امر یہ ہے کہ شیعہ حقوق کے لیے دوسرے ملکوں پر تنقید کرنے والا ایران اپنے ملک کی سنی عوام کے حقوق کی گزشتہ 3 دہائیوں سے پامالی کا مرتکب ہوتا چلا آ رہا ہے، جبکہ خمینی انقلاب کو پھیلانے کے لیے پاکستان سمیت کئی اسلامی ممالک میں اپنے نمک خواروں کے ذریعے بدامنی اور فرقہ وارانہ فسادات کروانے والا ایران اب نئے کھیل کے ساتھ دنیا کے سامنے مظلوم بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، اور موجودہ حالات میں اپنے مظالم کو چھپانے کے لیے نئے ٹائٹل کا سہارا لیے اپنے مکروہ عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ایران میں اہل سنت اقلیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مجرم کی سی حیثیت کے ساتھ زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ وصال اردو، حق کا راہی